رکھا جائے تو وہ اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ اکارڈنگ ٹو دا پریکٹس وہ وہاں ہیں۔ گیلانی صاحب یہ بتا کہ اگر آپ کے اپنے فارم کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا لائے پھر کیا ہوگا؟ وہ پہلا پی ایم کون سا ہوگا؟ سمجھ ہی نہیں لگے۔ عدم اعتماد آپ کے اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا پہلا پی ایم کون ہوگا، آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے، ہمارا فوکس یہ ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہے، اور جب پرائم منسٹر جائے گا تو نیچرلی جو میجورٹی پارٹی ہے ہم ان کو آفر کریں گے کہ وہ پرائم منسٹر بنے۔ یہ بتائیں کہ حال حکومت کی طرف سے حکومت میں دھمکیاں دے رہے ہیں، جا نہیں سکتے، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، اس پر پیپلز پارٹی نے ابھی تک کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی، کیا آپ یہ قانونی چارہ جوئی نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ دھمکی دے رہے ہیں اور وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ ان کی دھمکیوں میں آ جائیں گے اور ہم اپالوجیٹک ہوں گے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں دا رول آف دی بار کونسل کہ وہ از خود انہوں نے بار ایسوسیشن کا جو صدر ہیں پاکستان بار ایسوسیشن کے، وہ بھون صاحب، وہ خود انہوں نے میٹنگ کی ہے اور جو یہ خدشات تھے انہوں نے ٹیک اپ کیے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہم صرف چاہتے ہیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز۔ یہ سندھ ہاؤس کے بارے میں بھی آپ نے بات کی، تو دیر از دس کائنڈ آف انفارمیشن کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ حکومتی الائنس کے بھی ان پارٹیز سے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، اس دس ریئلی سو یہ صرف آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں جو سندھ ہاؤس؟ دیکھیں ہماری پارٹی کے لوگ تو وہاں ہیں، تو باقی جو ہے یہ اسپیکولیشن ہے، ڈس انفارمیشن۔ جی دیکھیں سیف کسٹڈی کا کیا مطلب ہوا کہ یرغمال ہیں؟ آپ نے تو سوال کیا کہ وہ یرغمال ہیں، تو یہ کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ ہم ان ڈیموکریٹک ایکٹ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طویل ہسٹری ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے لیے، آئین کے لیے اور رول آف لا کے لیے، اور انہوں نے طویل جنگ لڑی ہے اور ان کی جو سیکریفائسز ہیں کسی اور کی نہیں ہیں۔ گیلانی صاحب بحیثیت سابق وزیر اعظم آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے میثاق جمہوریت بھی سائن کیا ہوا ہے، آپ کی پارٹی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی چو کے ذریعے بھی وزیر اعظم کو نہیں ہٹائیں گے، اور بھی عدم اعتماد کے ذریعے اگر وزیر اعظم ہٹ جاتا ہے تو آپ بھی ایک اوپینین رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے، جب آپ کو ہٹایا گیا تھا میثاق جمہوریت بھی سائن، تو ابھی آپ کے سارے سوال ہیں۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مجھے ہٹایا گیا تھا وہ عدلیہ کی طرف سے ہٹایا گیا تھا، وہ کوئی عدم اعتماد کی وجہ سے میں نہیں ہٹا تھا، اور عدلیہ کا ہم پہلے بھی رسپیکٹ کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور ان کے ہٹنے کے باوجود بھی عدلیہ نے جب مجھے ہٹایا تو جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس میں میں شامل ہوا، میں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ تو اس لیے جو عدم اعتماد جو ہے یہ پیورلی ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس کے اندر کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صاحب آپ سے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت قومی حکومت کی اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جب عدم اعتماد ہوگا تو پھر تمام پولیٹیکل فورسز جو ہماری پارٹیز ہیں، پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی، اے این پی، جماعت اسلامی، باقی دوسری جماعتیں مل کے پھر آگے کا لائے عمل مرتب کریں گے۔ گیلانی صاحب یہ بتائیں، ایک تو آپ نے بھی بتا دیا کہ وزیر اعظم کے خلاف جمہوری پراسز ہے، عدم اعتماد۔ میرا ایک بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں مدت تقریب پوری کریں، اور جس طرح سینٹ میں آپ کے ارکان کو توڑ لیا جاتا ہے، آپ کو خطرہ تو نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے موقع پر آپ کے ارکان کو غیر حاضر یا توڑ لیا جائے گا؟ دیکھیں ہمیں یہ ہے
کہ جو ہمارے ساتھ لوگ ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی ہماری دلچسپی میں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کی پالیسیز سے نالاں ہیں اور ان کی پالیسیز کی نالاں ہونے کے سبب وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب میں سینیٹر منتخب ہوا نیشنل اسمبلی سے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر کہنے لگے جی 16 لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے، تو آپ خود سوچ رہے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے ووٹ مجھے دیا تھا، تو اس میں میری کوئی خوبی نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ ان کی پالیسیز سے لوگ تنگ تھے۔ سر یہ بتائیے جو حالات چل رہے ہیں سر، کیا اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام یا خون خرابی کی طرف سر سچویشن جاتی ہے، تو کیا اس کا فوائد پولیٹیکل پارٹیز دیں گی یا غیر پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو فوائد چاہیے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لانگ مارچ تھا، جو ہمارا عوام مارچ جس کو کہتے ہیں، وہ 27 فیبرری کو ہم نے شروع کیا اور ہمارا موقف یہ تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو اس وقت ہم جا کر عدم اعتماد کی بات کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جس دن بلاول بھٹو اسلام آباد ڈی چوک پر پہنچے تھے تو اس وقت اسی ہی دن وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی تھی۔ نمبر 2، جو پی ڈی ایم کی کال تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 23 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے اور یہ ان کا ڈیسیجن تھا پرائر ٹو دا ڈیسیجن آف عمران خان صاحب، تو اس لیے جو ان کا ڈیسیجن تھا انہوں نے 23 کا جو کال دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں جیسے گوادر ہے یا بلوچستان ہے یا کراچی ہے تو وہاں سے قافلے روانہ ہو جائیں گے 23 کو، بٹ فار دا رسپیکٹ آف دا OIC جو ہو رہا ہے اور وہ ہمارے مہمان ہیں، قابل قدر ہیں، ہم ان کا ویلکم کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ ڈیسیجن ہوا کہ ہم 2 دن آگے کر لیں گے تاکہ ان کو انکنوینئنس نہ ہو، تو لہٰذا ہمارا کوئی تصادم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی برملا آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کرتی۔ جب ہم نے شروع کیا تھا عوام مارچ فرام کراچی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا شارٹ مارچ PTI نے شروع کر دیا فرام گھوٹکی، تو یہ وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے اور نہ آگے ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ اب اگر ایک ریلی نکالنی ہم نے یا پروٹیسٹ کرنا ہے یا PDM نے پروٹیسٹ کرنا ہے، جو ان کا طے شدہ پروگرام ہے اس کو اگر ڈسٹرب کرنے کی وہ کوشش کریں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ گیلانی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو اتحادی جماعتیں اگر آپ کے ساتھ اعلان کر دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسپیکر کو بھی علیحدہ نشستوں کے لیے خط لکھ دیتی ہیں تو عدم اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم کو لینا پڑ جائے گا، کیا پہلے یہ عدم اعتماد کی تاریخ پر ووٹنگ ہوگی یا وہ اعتماد کا ووٹ لے گا؟ دیکھیں جو عدم اعتماد ہوتا ہے اپوزیشن کو 172 ممبرز شو کرنے ہیں، اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں اتنا ڈیلے نہ کرتا اور میں پہلے ہی روز شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں 172 ممبرز پرائم منسٹر ہاؤس میں شو کر دیتا آپ کو، تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ ان کے پاس 172 نہیں ہیں۔ جب میں الیکشن جیتا تھا مجھے ملے تھے 169 ووٹس اور 3 ووٹ میرے ریجیکٹ ہو گئے تھے، تو دیٹ مینز آئی کراس دا گولڈن فگر 172۔ گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے وزراء کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں چونکہ ان کے MNAs ہیں تو ان کو بازیاب کروانے کے لیے کوئی آپریشن ہو سکتا ہے، تو کیا سندھ ہاؤس میں وفاقی حکومت یا یہاں کے ادارے جا کر آپریشن کر سکتے ہیں؟ اس کیا دیکھیں وہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ سندھ ہاؤس ہے، اس کی اپنی ڈومین ہے اور ان کی پرمیشن ہے ان کی سیکیورٹی کی، تو اس قسم کا اگر ان کو خدشات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ہمارے پاس فگر پورے نہیں ہیں اور اس لیے وہ لانگ مارچ کا جو انہوں نے بتایا کہ جلسہ عام ہم کریں گے، تو اور یہ بھی انہوں نے تھریٹ کیا کہ اسی کراؤڈ میں سے اراکین جو ہیں وہ گزریں گے اور اسی ہی کراؤڈ میں سے واپس جائیں گے، تو کس طریقے سے جائیں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ
بہت غلط بات ہوئی ہے، غیر آئینی بات ہے کہ آپ ایک منتخب نمائندوں کو تھریٹ کریں اور دوسری طرف ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہمارے ہی ممبر ہیں اور ہمیں ووٹ کریں۔ اب کل جو میں نے ایک اسٹیٹمنٹ کسی آنریبل منسٹر کا سنا تو وہ کہہ رہے تھے جیسے کبوتر نہیں ہوتے ان کو ہم ان کی کیج کے اندر بند کر دیں گے، تو یہ بھی اپنے اراکین کی تذلیل کر رہے ہیں۔ تو کم از کم ہمارا اپوزیشن تو ہمیں تو اب بے شک گالیاں دیں، جو کریں وہ کر رہے ہیں آپ آلریڈی، مگر اپنوں کو تو بخش دیں۔ اپنوں کے اوپر بھی اگر آپ شک کریں، اور یہ بھی میں بتا دوں جو یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ چلایا جا رہا ہے، ایسے ایسے نام آئیں گے آپ کے سامنے جو بہت بڑے بڑے لوگ، بڑا دولت مند لوگ اور ہم سے بڑے لوگ جو ہوں گے وہ بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ صاحب آپ اسپیکر بھی رہے ہیں، آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، رولز کو جانتے ہیں۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے گا، کیا یہ رولز کے مطابق ہے یا اسپیکر صاحب کے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، حکومت کے اجلاسوں میں شریک ہو کر اس قسم کے فیصلے حکومت سے کروا کے؟ دیکھیں اسپیکر کا جو رول ہے، میں اسپیکر رہا ہوں، آپ یہاں بہت سے لوگ ہیں میرے کنڈکٹ کو جانتے ہوں گے، اسپیکر کا رول ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اسپیکر کا رول نہیں ہے کسٹوڈین آف دا گورنمنٹ۔ جب میں اسپیکر تھا میں نے اپنے پورے 4.5 سال کے ٹینیور میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو پرائم منسٹر تھی ان کو میں ملنے نہیں جاتا تھا، میں نیوٹرل تھا پورا، اور وہ میرے آفس میں آیا کرتی تھیں۔ تو دیٹ واز دا ہائیسٹ رسپیکٹ شی گیو ٹو دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان۔ اب آپ دیکھیں چیئرمین سینٹ کا کانڈکٹ ہو یا اسپیکر کا کانڈکٹ ہو، وہ ابھی بھی آپ کمپین کر رہے ہیں، دونوں طرف سے کمپین ہو رہی ہے، کبھی سنجرانی صاحب کمپین کر رہے ہیں، کبھی اسپیکر کمپین کر رہے ہیں، جو کہ ان کا رول بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تو ویسٹ منسٹر سسٹم کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرف ہم ہیں، اور وہاں کے جو اسپیکر ہیں لیڈی بوتھ رائٹ تھی، 2 دفعہ وہ الیکٹ ہوئی اسپیکر مگر فرام دی اپوزیشن۔ کنڈکٹ آف دا اسپیکر از سو انڈیپینڈنٹ کہ وہ اپوزیشن والے بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ اسپیکر شوڈ بیکم پارٹی ٹو دا گورنمنٹ۔ گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی پہ ہارس ٹریڈنگ کے بھی الزامات جو لگائے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے بھی جو ہے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا ہے ہارس ٹریڈنگ کا، اس حوالے سے کیا دیکھیں وہ تو پہلے کیوں شروع کر دیا انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوزیشن صحیح نہیں ہے، تو اب وہ ابھی سے کہنا شروع کر دیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا شروع سے ہی وہ الیکشن کرا دیتے اور اپنی اسٹرینتھ شو کر دیتے، اور ابھی تک ان کو چاہیے کہ وہ 172 ممبر صرف آپ کو شو کر دیں، 10 لاکھ لوگوں کو نہ دکھائیں آپ۔ گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ سینٹ میں اپوزیشن کی واضح اکثریت ہے، اور اب جب کہ اگر اتحادی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں تو آپ کے نمبرز بہت اوپر چلے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن چیئرمین سینٹ جو اب لابنگ کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حق میں، ان کے خلاف کیوں نہیں آپ لوگ لے کے آ رہے تحریک عدم اعتماد؟ دیکھیں پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چیئرمین سینٹ کے جانے سے حکومت نہیں ٹوٹتی، پرائم منسٹر کے جانے سے حکومت گرتی ہے، تو اس لیے بڑا لاجک ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد لائیں گے وزیر اعظم کے بعد؟ دیکھیں میرا ایشو جو ہے دیٹ از سبجیکٹ بیفور دا کورٹ، لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ۔ میں ان کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہتا عدالت کو، چونکہ میرا خیال ہے کہ ارلی ہیئرنگ کے لیے آج انہوں نے میری ایکسیپٹ کی ہے جو ہم نے درخواست دی ہے۔ اچھا یہ بتائیے دیکھتے ہیں کہ 25 کے بعد مسئلہ صاف ہوگا اور جیت عمران خان کی ہوگی، اور اگر اپوزیشن نے کوئی تصادم کیا تو 10 سال کے لیے ہاتھ ملتے رہیں گے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں جب میں الیکشن لڑ رہا تھا اس وقت ہی وہ آنریبل منسٹر نے یہی کہا تھا کہ یہ نہیں جیت سکتے، تو ہم جیت گئے۔ جی صحیح صاحب۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا معاملہ تو عدالت میں ہے، لیکن اکثریت تو پیپل پارٹی اور اپوزیشن کی سینٹ میں موجود ہے، تو ایک جمہوری عمل ہے اگر آپ عدم اعتماد لائیں چیئرمین سینٹ کے خلاف، دیکھیں تو سر تو کیا اس پہ بھی کوئی غور کیا جا رہا ہے کہ وہ عام پہ تو چلیں وہ انہوں نے دھاندلی کی یا نہیں کی، فیصلہ تو عدالت میں ہوگا، لیکن آپ کی اکثریت یہاں پہ ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ سر جیسا کہ آپ بھی بالکل بار بار کہہ رہے ہیں کہ
हुकूमती अरकान उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। क्या अपोजिशन की जानिब से हुकूमती अरकान से राब्ते किए गए और उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त दी गई कि हमें सिक्योरिटी दी जाए या हमें भी सिंध हाउस में जगह दी जाए? देखें, पहली तो बात यह है कि आप कहते हैं कि अदम इत्मीनान हम क्यों नहीं कर रहे चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़। मैंने उसका वाज़ेह जवाब दिया कि उसके गिरने से हुकूमत नहीं गिरती, और दूसरा हम आपके कहने पे तो नहीं करेंगे, वो तो हम अपोजिशन जो मुत्तफ़िका फ़ैसला करेगी वो फ़ैसला होगा। तो जो हमारे पास कोई दरख्वास्त आई वो अरकान की जो कि नहीं आएगी, इसलिए कि मियाँ साहब वो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं सोचेंगे कि वो हमें दरख्वास्त दें कि हमें भी अपने साथ रखें। तो अगर दरख्वास्त आए अगर उनकी तो हम गौर करेंगे। गिलानी साहब ये बताएं कि गवर्नमेंट के अलाई से आपकी बातचीत चाल रही थी, आपकी पार्टी की लीडरशिप की, तो क्या मामला तय हो गए हैं और ड्राफ्ट बन चुका है साइन करने के लिए? किस चीज़ के लिए? एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करना है, उस पर देखें, हमारे मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, वो इनके इत्तेहादियों के साथ, MQM के साथ भी बात हुई, उसमें मैं शामिल था, और जो दूसरी जमातें हैं बातें हो रही हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि जो जहाँ तक MQM का ताल्लुक़ है, चूँकि मैं खुद बीच में बैठा था, तो उनके जो भी मुतालबात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मनोअन वो कबूल कर लिए। तो बाकी जो देखें, उन्होंने इन राइटिंग जो उनकी कोई पॉइंट्स थी उन्होंने राइटिंग दी थी, और इन राइटिंग जरदारी साहब ने भी उसको देखा, चेयरमैन बिलावल साहब ने भी उसको देखा, और हम सब ने देखा, और वी एक्सेप्टेड ऑल देयर डिमांड्स। शाकिर साहब ये फरमाया, हुकूमत तो कह रही है उनके 12 बंदे अरकान जो है आपने अगवा किए हुए हैं।